دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم۔ آج بھی علماء سے اپنے دامنوں کو وابستہ کر لو، مرتد ہونے سے بچ جاؤ گے۔ آخری درجہ جس مدرسے کے اندر تختہ 31 نمبر اول پڑھایا جاتا ہے، علی باتا پڑھایا جاتا ہے، بیت الخلا کی دعا سکھائی جاتی ہے، سونے کی دعا سکھائی جاتی ہے، ایمان مجمل ایمان مفصل سکھایا جاتا ہے، اگر وہ مولوی نہ بن سکا، قاری نہ بن سکا، حافظ نہ بن سکا، اللہ کے گھر میں منبر رسول کے اندر بیٹھ کر خدا اور فرشتوں کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہو کہ وہ نورانی قاعدہ جو نبی کے نائب کے سامنے بیٹھ کر اس نے سیکھا تھا، وہ ایمان مجمل، وہ ایمان مفصل، وہ پنجم کلمہ رد کفر وہ اس نے سیکھا تھا، دوسرا کلمہ شہادت کا سیکھا تھا، تیسرا کلمہ تمجید کا سیکھا تھا۔ لکھ کر رکھ لینا، اس کی برکت یہ ہوگی کہ کم سے کم مرنے تک یہ مرتد نہیں ہو سکتا۔ کورٹ کے اندر جو سپریم کورٹ کے اندر گئی تھی عورتیں طلاق کے مسئلے کے اندر کہ 3 طلاق دینے والے قانون کو جیل میں ڈال دیا جائے، کلکتہ کی عورتیں، یو پی کی عورتیں، دلی کی عورتیں، میرے رب کی قسم علماء سے ان کا رشتہ ہوتا، علماء سے ان کے تعلقات ہوتے، ایمان مجمل پڑا ہوتا، ایمان مفصل پڑا ہوتا، کلمہ شہادت پڑا ہوتا، تو پھر وہ ارتداد والی باتیں نہ کرتی۔ یہ جو نظر آتا ہے کہ عیسائیوں نے مرتد بنا دیا، قادیانوں نے مرتد بنا دیا، علماء سے رشتہ کمزور ہوا۔ بکری اور پالتو جانور جب ناکا مالک سے توڑ لیتی ہے، گلی کے بچے پتھر مارا کرتے ہیں، کفر والے کفر کا پتھر ماریں گے، یہودیت والے یہودیت کا پتھر ماریں گے، مرتد ہو جائے گا۔ آخری درجہ میں کہہ رہا ہوں، کم سے کم جمعہ کے بیانات کے اندر لگے رہو، قیامت کی یاد تازہ ہوگی، ایمان کی بیٹری چارج ہوگی، ورنہ بیوی کی غلامی کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، اولاد کی غلامی کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ لوگ تمہیں اپنا غلام بنا کر رکھ لیں گے، اپنا نوکر بنا کر رکھ لیں گے۔ وہ روٹی بیل رہا ہے، وہ سبزی کاٹ رہا ہے، وہ لنگا دھو رہا ہے، وہ چولی دھو رہا ہے، وہ گھر کو جھاڑو دے رہا ہے، غلام بنا کر رکھ لیں گے۔ یہاں آئیں گے پتا چلے گا بیوی کا مقام کیا ہے، خادم کا مقام کیا ہے، اولاد کا مقام کیا ہے۔ جو اولاد کی پوجا ہو رہی ہے، جو بیوی کی غلامی ہو رہی ہے، کفن کی گھاٹی کے بعد وہ جوڑو جوڑو نہیں رہتی، وہ اولاد اولاد نہیں رہتی۔ ہزاروں مرتبہ میں نے کہا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، لیکن نوح علیہ السلام پیغمبر اپنے بیٹے کے کام نہیں آ رہے ہیں، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کے کام نہیں آ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کے کام نہیں آ رہے ہیں۔ اے داڑھی مڑے، اے سود کھانے والے، اے رشوت کھانے والے، اے نمازوں کو چھوڑ کر دکان چلانے والے، کارخانہ چلانے والے، میرے اللہ کی قسم علماء سے دور ہوگا، یہ دولت کے نشے میں مبتلا ہو جائے گا، یہ دولت کا پجاری بن جائے گا، یہ دکان کا پجاری بن جائے گا، یہ کارخانے کا پجاری بن جائے گا۔ صحابہ کبھی بھوکے نہیں پڑے، وہ تجارت بھی کیا کرتے تھے، وہ کھیتی باڑی بھی کیا کرتے تھے، وہ مزدوری بھی کیا کرتے تھے، وہ غلامی بھی کیا کرتے تھے، وہ بوجھ بھی اٹھایا کرتے تھے، لیکن چونکہ نبی سے رشتہ تھا اس لیے ان کے کاروبار نے ان کو ہلاک نہیں کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے مومنو تمہارا کاروبار اور تمہاری اولاد تمہیں تباہ نہ کر دے، برباد نہ کر دے۔ اولاد کا صحیح مقام ہمیں پتہ چلے گا تو پھر اولاد کے پیچھے پڑھ کر بیٹی کو ایک زمین، بیٹے کو ایک زمین، اس
کے نام بنگلہ، اس کے نام زمین، اس سے کرنے سے قیامت کے دن ایک نیکی ہمارے نام اعمال میں ہمارے بچے دینے والے نہیں۔ جب قیامت میں حضرت ابراہیم اپنے باپ کے کام آنے کے نہیں، امام الانبیاء دونوں جہاں کے پیغمبر، سید الانس سید الجن، ساقی کوثر شافی محشر حضرت ابو طالب کو کام نہیں آ رہے ہیں، تو تیری داڑھی مڑے بچے اور تیری وہ لڑکیاں جو بے حیائی کے کپڑے پہنتے ہیں، بے شرمی کے کپڑے پہنتے ہیں، فلموں میں ناچ گانا کرنے والوں کے کپڑے پہنتے ہیں، تجھے سبحان اللہ نہیں دیں گے، ایک اللہ اکبر کی نیکی نہیں دیں گے، یہ کب پتہ چلے گا؟ علماء کے قریب آئیں گے، علماء کے بیانات سنیں گے، علماء کی مجلس میں بیٹھیں گے۔ تیری یو پی ایس کی بیٹری بغیر کرنٹ کے کتنے گھنٹے چل سکتی ہے؟ تیرا ایمرجنسی لائٹ کتنے گھنٹے چل سکتا ہے؟ تیری ٹرک، تیری بس، تیری ٹو ویلر، تیری تھری ویلر کی بیٹری چارج کرے بغیر کتنے گھنٹے چل سکتی ہے؟ یہ ایمان کی بیٹری کہاں چارج کر رہا ہے؟ علماء کے علاوہ، نبی کے وارثوں کے علاوہ، جن کو دیکھنا عبادت، جن کی مجلس میں بیٹھنا کامیابی کا ذریعہ، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کی نشانی اور نجات کا ذریعہ ہیں۔ جو آدمی جس کے سر کے بال، داڑھی کے بال ایمان کی حالت کے اندر سفید ہو گئے، 60 سال کا ہو گیا، 70 سال کا ہو گیا، اس کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنا ہے۔ وہ حاکم جو عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، اس کی عزت کرنا اللہ تعالیٰ کی عزت کرنا ہے۔ جس کے سینے میں قرآن ہے، جس کے سینے میں علوم نبویہ ہے، جو نبی کا وارث ہے، عالم ربانی ہے، عالم حقانی ہے، اس کے چہرے کو دیکھنا بھی اللہ کے دیکھنے کے برابر ہے۔ کہاں ملے گا یہ ثواب؟ بھاگو چورو، میرے اللہ کی قسم، جمعہ سے ناطا ٹوٹے گا، خانقاہوں سے ناطا ٹوٹے گا، علماء ربانی سے ناطا ٹوٹے گا۔ یہ عورت اپنے حیض کے کپڑے تمہارے سے دھلوائے گی، یہ عورت تمہارے بچوں کے حدیث، تمہارے بچوں کا پیشہ پاخانہ تمہارے سے صاف کرائے گی۔ ہم کرتے اگر آخرت کے اندر یہ کام آنے والے ہوتے، ایک نیکی دینے والے نہیں ہیں۔ یہ علماء ہیں جو دنیا میں کہہ رہے ہیں کہ کتے میں بکری میں فرق ہے، یہ علماء ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بھینس کے اندر، ہاتھی کے جانور کے اندر فرق ہے، یہ علماء ہیں جو بتا رہے ہیں یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ جہنم کا راستہ ہے، اس کے بغیر زندگی ہو نہیں سکتی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کیا سمجھ؟ اصل میں ایک چیز کا ماحول بن جاتا ہے، ماحول بن جانے کے بعد اس کے خلاف کوئی چیز آتی ہے تو آدمی سمجھنے سے کوسوں دور بھاگتا ہے۔ میں پنشن محلے میں امامت کر رہا تھا۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے، آج کل تو الحمدللہ یہ الگ سی جگہ جنازہ پڑھانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ مسجد میں جنازے رکھ کر ممبر کے پاس محراب کے پاس پڑھائے جاتے تھے۔ ایک ہمارے قریبی دوست، جیسے میں نے کہا کہ کسٹمر کیئر کے طور پر ہمیں استعمال کرتے تھے، مولانا صاحب رکشہ لیا کیا کرنا، نواسا ہوا کیا کرنا، بوترا ہوا کیا کرنا، بچی کی نسبت ہے کیا کرنا۔ علماء کو پوچھ کر کرنے سے راحت بھی ہے، اللہ بھی راضی ہوتے ہیں۔ ماں کا انتقال ہوا، ہم نے کہا پھولوں کی چادر مت ڈالو اور یہ آیت الکرسی کلمہ لکھا ہوا چادر مت ڈالو، اس لیے کہ میت کی ناک سے خون بہتا رہتا ہے، پیشاب پاخانے کی جگہ سے ممکن ہو کہ گندگی بہ رہی ہو اور اس پر آپ نے اللہ کا نام ڈالا، رسول کا نام ڈالا، قرآن کی آیت ڈالی۔ حضرت ٹھیک ہے ہم سفید چادر ڈالیں گے، جیسے حرم مکی میں، حرم مدنی میں دیکھا ہوگا ایک تخت ہے اور اس کے اوپر ہری چادر کو ڈال دیا گیا ہے، کلمہ نہیں، آیت الکرسی نہیں۔ میں نے کہا ہمت ہو تو ایک کام کریں گے، جب تک بنگلور کے اندر اس سنت پر عمل کیا جائے گا اللہ آپ کو اور آپ کی والدہ کو اس کا اجر دے گا۔ کہیے حضرت بتائیے، کہا ہمت چاہیے، گالیاں سننی پڑیں گی، حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ جنازہ روڈ پر، سڑک پر پڑھائیے۔ اب جیسے ہی جب سڑک پر جنازہ آیا، مسلمانوں نے کہا ہندو کا جنازہ کیا ہے، یہ بھیڑ کا جنازہ، یہ کافر کا جنازہ۔ جنازے مسجد میں ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد ماحول بنا۔ ماحول جب خلاف ہوتا ہے آدمی سمجھ نہیں سکتا۔ بہت سارے لوگ داڑھی منڈا رہے ہیں، داڑھی والے ان کو پگلے لگتے ہیں،
داڑھی والے ان کو بیوقوف لگتے ہیں. ماٹی کیچ کا ماحول عام ہے، عام ہے. منبر رسول پر خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہو، ماٹی کیچ کی دلالی کرنے والا، ماٹی کیچ کا گھر لینے والا، ماٹی کیچ کے گھر کا مالک، یہ تینوں وہ ہیں جو اپنی ماں سے روزانہ 30 پر 6 مرتبہ کپڑے اتار کر وہ کام کرتے ہیں جو کتا کتیا کے ساتھ کرتا ہے. سورنی ماحول بن چکا ہے. ایک عالم کہہ رہا ہے سمجھ میں نہیں آتی بات، ماحول خلاف ہو چکا ہے. تو اس کے بعد جب انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی تو علماء سے پوچھا، لوگوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ لوگوں نے کہا فقہ کی کتاب میں یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں نہیں آ سکتے. لاش کی جو گندگی ہے، بدبو ہے، وہ لہسن اور پیاز سے زیادہ گندا ہے، اس لیے اس کو مسجد کے باہر رکھا جائے. تب مسجدوں کے اندر ماحول بننے لگا. ماحول کے تابع ہوا کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا. علماء کا دامن پکڑو گے، نبی کے وارثوں کا دامن پکڑو گے، ماحول سے کٹ کر جنت کا راستہ ملے گا. ماحول، میں نے کہا کہ اس کے اوپر نہ کسی مفتی کو پوچھا، نہ کسی عالم کو پوچھا. 1000 روپے دے رہی نا، 1000 روپے جو تو دے رہا ہے اس گھر کے کپڑ کا کرایہ نہیں، ٹوائلٹ کا کرایہ نہیں. علماء سے دور ہوگے، ماں سے زنا کرو گے. علماء سے دور ہوگے، عیسائی لوگ اچک لیں گے. علماء سے دور ہوگے، قادیانی مرتد بنا دے گا. علماء سے دور ہوگے، یہود و نصارہ مرتد بنا دیں گے. علماء سے دور ہوگے، یورپ امریکہ والے چہرہ، نام، جبہ، امامہ رکھیں گے اور دل سے ایمان کو نکال دیں گے. نئے ملاد کے اندر جو امامت کر رہا تھا، آفیشل قسم کے لوگ، کوئی فارسٹ کا آفیسر، کوئی پولیس ڈپارٹمنٹ کا ایک صاحب کو میں سختی سے کہنے لگا کہ داڑھی منڈے چہرے کے ساتھ قبر میں جاؤ گے، نبی کی زیارت نہیں ہوگی. شفاعت لینے جاؤ گے، شفاعت کا پروانہ نہیں ملے گا. حوض کوثر پر جاؤ گے، اللہ کے نبی دھتکار کر اکال لیں گے. اس نے کہا کہ حضرت شریعت میں اتنی سختی نہیں، یہ دین ایکسپائر ہو گیا. جیسے دوا کا ٹائم ختم ہوتا ہے، یہ دین کا ٹائم ختم ہو گیا. یہ سب دین کے تعلق سے باتیں علماء سے ربط نہ ہونے کی وجہ سے، علماء سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے، علماء کرام کے بیانات نہ سننے کی وجہ سے یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اور آرام سے مرتد بنانے والا ان کو مرتد بنا دیتا ہے. حلال کمائی یقیناً اچھی چیز ہے، لیکن کسی کو دیکھا صبح میں کاروبار، دوپہر میں کاروبار، شام میں وہ اپنے آپ میں مطمئن ہے کہ میں حلال کمائی. حضرت عثمان غنی مالدار نہیں تھے کیا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف مالدار نہیں تھے کیا؟ صحابہ کے اندر مالدار نہیں تھے کیا؟ بیوقوف، ان چاہے بغیر طلب کے اللہ نے ان کے قدموں میں دولت کو لٹا دیا. وہ تیرے جیسا میرے جیسا حجام کے دکان میں گھروں کی بروکری، وہاں جا کر زمین کی دلالی، وہاں جا کر رشتے لگانا، وہاں فیکٹری میں کام کرنا، یہ کتا ہے جس کو بیان کیا گیا دنیا شیفا و طالبوہا خلاف. دنیا مردار ہے اور اس کا طلب کرنے والا کتا ہے. جب تیرا پیٹ 2 روٹی سے بھر رہا ہے تو 4 روٹی کی ضرورت نہیں. اللہ 2 روٹی کے اندر 200 روٹیوں کی برکت دے دے. اللہ فٹ پاتھ کے ٹھیلے میں، موت کی گاڑی میں بلڈنگ دے دے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. لیکن جو علماء سے کٹتا ہے، میں چائے کے ہوٹل رکھا ہوں یہ تو حلال ہے، میں دلالی کرتا ہوں یہ حلال ہے، میں یہ کیا ہے؟ حوث ہے، یہ پوجا ہے. قرآن نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے قرآن کے قاری، کیا تو نے دیکھا جیسے گنیش کو پوجا جاتا ہے، رام کو پوجا جاتا ہے، پتھر کی مورتی کو پوجا جاتا ہے اور بتوں کی پوجا ہوتی ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے اس انسان کو دیکھا جو خواہشات کو بھگوان بنا کر، دیوی بنا کر، دیوتا بنا کر اس کی پوجا کر رہا ہے. یہ کسے پوچھ کر پر کٹے کپڑے بہوؤں کو پہنا کر، عورتوں کو پہنا کر، لڑکیوں کو پہنا کر شادی خانے میں لے جا رہے ہو. علماء کو پوچھے ہوتے، علماء حضرت فاطمہ کا دوپٹہ دیا ہوتا، حضرت خدیجہ کا پردہ دیا ہوتا. فلموں کو دیکھ کر، رنڈیوں کے کپڑے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں کیا جائے گی؟ جنت کی 500 میل دور تک اس کو خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی.
کاش تو سن لیا ہوتا تو یہ کپڑے نہ دیا ہوتا، یہ ماحول نہ دیا ہوتا، یہ بے شرمی اور بے حیائی کا لباس نہ کیا ہوتا۔ کب پتہ لگے گا؟ آئے گا نا سیاسی کتا آئے گا، کوئی بازاری عورت قوالی گائے گی، رات بھر وقت ہے، جمعہ کے لیے وقت نہیں ہے۔ ابھی مولوی صاحب کا خطبہ چل رہا ہے، ابھی عربی خطبہ چل رہا ہے، ابھی پہلی رکعت ہے، آخر وقت میں آ کر چپلوں کے پاس دبکیاں مار کر جا کر اب ہندوستان کی حالت تو نے یہ کر دی۔ کسانوں نے احتجاج کیا، یہاں کے علماء نے، یہاں کی مسلم تنظیموں نے اپیل کی ان کسانوں کی ہاں میں ہاں ملا کر تم بھی اپنے دکانوں کو بند کرو۔ کتنے مسلمانوں نے اپنے بڑوں کی مانی۔ مسلک مکتب فکر کی بات نہیں تھی، بریلوی طبقہ تھا، اہل حدیث کا طبقہ تھا، دیوبند کا طبقہ تھا، جماعت اسلامی کے لوگ تھے، جمعیت علماء کے لوگ تھے، مانا کا مسلمانوں نے اگلی جمعہ کو کے جی ہڈلی اور ڈی جے ہڈلی کے اندر جن احباب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں احتجاج کرنے کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا، یو اے پی جو ملک سے غداری کی دفعہ ہے وہ لگا کر ان کو جیلوں میں ٹھونس دیا گیا، اور اب تک برابر ان گلیوں کے اندر نوجوانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ان تنظیموں نے مسلمانوں سے اپیل کی اگلی جمعہ کو احتجاج کرے، روڈ پر آنے کی ضرورت نہیں، کالا فلاق لگانے کی ضرورت نہیں، زندہ باد مردہ باد کہنے کی ضرورت نہیں، خاموشی سے اپنی دکانیں بند کرو۔ اب دیکھ لو کتنا علماء کی ماننے والے ہیں، کتنا تنظیموں کی ماننے والے ہیں۔ پولیس ایک خاکی وردی والا لاٹھی ہلکے سے مارتا ہے، دھڑا دھڑ شٹر اترتی ہے۔ جب تو جیل میں جائے گا، تیرا بیٹا جائے گا، تیری اماں جائے گی، تیرا بھائی جائے گا، اور گھر کا سہاگ اجڑے گا، گھر کے بچے یتیم کی زندگی گزاریں گے، تو پہچانے گا قید کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان قیدی کو چھڑانا، اسے چھڑانا نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قید سے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ لاک ڈاؤن کے اندر دکانیں بند ہوئی، کارخانے بند ہوئے، امیر ہاتھ میں کٹورا لے لیا۔ اب مسلمانوں کے خاطر جمعہ میں یوں بھی آدھا بھی مسلمان دکان کو بند کرنا چاہیے۔ نماز کے بعد فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، نماز ایک آدھا دن ہاں میں ہاں ملا کر گورنمنٹ کو پیغام دینے کے لیے ان قیدیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ روکو، ان کو رہا کرو، ان کے گھروں کا سہاگ واپس کرو، ان کے گھروں کا یتیمانہ پن ختم کرو۔ کل تیرے لڑکے کو پکڑا جائے گا، یو اے پی لگا جائے گا، تب پتا چلے گا عید میں کیا ماحول ہوتا ہے، شادی میں کیا ماحول ہوتا ہے۔ عید میں سب گھروں میں بریانیاں بنتی ہیں، جس کے گھر کا قیدی جیل میں بند ہوتا ہے، خون کے آنسوؤں کے ٹپکانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی بیگم کسی رسم میں نہیں جا سکتی، کسی شادی میں جا نہیں سکتی۔ مرد مجھے لے کر جاتا تھا، اسکوٹر میں لے کر جاتا تھا، آٹو اور فور ویلر میں لے کر جاتا تھا، میرے مرد کے بغیر کیا رسم کی خوشی۔ اس لیے میری درخواست ہے، اب ہم نے علماء کو ماننا چھوڑ دیا، علماء سے ناطا کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ نے بہت بڑی نعمت جو گائے کا گوشت ہے اس وہ بھی ہم سے چھین لی۔ جگہ جگہ طرح طرح سے مختلف بھیڑ و بہانوں سے اب خدا نہ کرے یہ ملک ہندو راج بننے کے بعد یہ کہا جائے گا کہ داڑھی رکھنا جرم ہے، غازی کا نکاح پڑھانا جرم ہے، نماز جنازہ پڑھانا جرم ہے، قبرستانوں کے اندر دفن کرنا جرم ہے۔ خدا نہ کرے ان علماء کی دوری یہ ہندو ملک کو ہندو راج بنا دے۔ کل داڑھی رکھنے کے لیے ترسو گے، داڑھی نہیں رکھ پاؤ گے، مسجدوں سے اذان کی آواز کے لیے ترسو گے، اذان پر پابندی ہو جائے گی، نماز پر پابندی ہو جائے گی، حج عمرے پر پابندی ہو جائے گی۔ کرنٹ کے جھٹکوں سے، الیکٹرک شاک سے ہمارے باپ، ہمارے آبا اجداد، ہماری ماں بہنوں کو جلایا جائے گا، سنت کے مطابق دفن کرنے نہیں دیا جائے گا۔ ہم اس کے وہ وقت آ جائے
رجوع ہو جاؤ، علماء کی طرف آ جاؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ، مساجد کی طرف آ جاؤ. اب صرف کشتی نور علماء حقانی اور علماء ربانی ہیں، ان کا دامن پکڑ لو. عذاب آتا تھا نبی بچاتا تھا، عذاب آتا تھا رسول بچاتا تھا، قہر آتا تھا نبی بچاتا تھا، زلزلہ آتا تھا نبی دعا کرتا تھا، طوفان آتا تھا نبی دعا کرتا تھا. اب نبی نہیں ہے، نبی کے نائبین ہیں، نبی کے ورثاء ہیں، یہ دعا کریں گے تیری زندگی بچے گی. ورنہ ہندوستان کی حالت کیا دیکھ لیا. پابندی لگنے سے پہلے مسلمان کہتا تھا لاکھوں مسلمان گوشت کھا رہے، مجال ہے بند کرنے کی. بابری مسجد میں بھی ہنوز دلی دورت، ابھی دلی دور ہے کہہ کر خواب غفلت میں پڑا ہوا تھا. کشمیر کی زندگی جو ہوئی وہ جیتا جاگتا فلسطین کے قیدخانے کی طرح کشمیر کو 370 دفعہ کو ختم کر کر کشمیر کو قیدخانہ بنا دیا گیا. آسام کے مدرسوں پر، اتر پردیش کے مدارس پر بلڈوزر چلانے کی بات ہو رہی ہے. مساجد سے اذان ختم کرنے کی بات کتنی دور جائے گا. اور جس کے پاس تو گیا، جوڑو کے پاس گیا، اولاد کے پاس گیا، کارخانوں اور ملوں کے کروڑ پتیوں کے پاس گیا، سیاسی کتوں کے پاس گیا، کیا دیا اس نے تجھ کو؟ ہم 12 بجے 12:15 بجے آ جاتے ہیں. بار بار ایک نمائندے کو مسجد میں بھیج کر دیکھتے ہیں کہ سب لوگ آئے نہیں آئے. نکاح کے بعد کے کھانے پر بھوکے کتے کی طرح ٹوٹ پڑنا تجھے پتا ہے؟ ولیمے کے کھانے پر پہلی مجلس میں بیٹھنا کتے جانوروں حیوانوں کی طرح یاد ہے تجھے؟ پہلی سب کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے فائٹنگ کریں گے، قرآن ڈال کر چٹھی اٹھا کر آدمی پہلی سب پہ آیا کرے گا. اگلی جمعہ کو علماء کو نہیں مان کر، تنظیموں کو نہیں مان کر، بڑی جماعتوں کو، تحریکوں کو نہیں مان کر اس ملک کی حالت غربت ہم نے کی. ہمارے اعمال کی وجہ سے آج یہ نوبت دیکھنے کو آ رہی ہے. اللہ کے لیے اگلی جمعہ بند بنائے، پیغام دے. ہونا نہیں ہونا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے بند سے وہ جیلوں کے دروازے کھولنے والے نہیں، UAP ختم کرنے والے نہیں، لیکن پیغام یہ جائے گا بنگلور اور کرناٹک کا مسلمان اپنے کلمہ کو بھائیوں کی ہمدردی نہیں رکھتا ہے، خیر خواہی رکھتا ہے، اس حدیث پر عمل کرتا ہے. دنیا کے کسی کونے میں کسی مسلمان کے پیر میں کانٹا چبھے، بنگلور میں رہنے والے مسلمان کے دل کو دکھ ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. قدیم واحد ایک جسم کی طرح ہوتا ہے. بہرحال بہت کچھ کھو دیا ہم نے، اپنی عظمتیں کھو دی، اپنا وقار کھو دیا، اپنی عزتیں کھو دی، اپنا مقام کھو دیا. اگر دوبارہ چاہیے تو جیسے نبی کے زمانے میں عذاب چلتا تھا نبی کے دعا کرنے سے، اب نبی کے وارثوں کا دامن پکڑنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں ایک ملحد تھا. ملحد کہتے ہیں نہ اللہ کو مانتا نہ رسول کو مانتا. وہ کہتا ہے یہ دنیا خود بخود ایسے چل رہی ہے. حضرت نے لاکھ سمجھایا چاند کون نکالتا ہے، سورج کے اندر گرمی کون دیتا ہے، لڑکا کون، ماننے کے لیے تیار نہیں. قوم کو جمع کیا اور کہا مباہلہ کر لیں گے. جب دلیلوں سے سامنے والا بات نہیں مانتا، مناظرے سے بات نہیں مانتا، مباہلہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں پیش کرنا اور کہنا جو حق پر ہے اس کو بچا لے، جو باطل پر ہے اس کا انجام برا کر دے. کہا کہ آگ کو جلائیں گے، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ اس طریقے سے انگلیاں مضبوط کریں گے، مٹھی بنائیں گے اور دونوں آگ کے اندر ہاتھ ڈالیں گے. اللہ سے کہیں گے اللہ اگر تیرا وجود ہے تو میرے ہاتھ کو بچا لے اور ملک کے ہاتھ کو جلا دے. یقین تھا کہ ان کا ہاتھ بچ جائے گا اور ملک کا ہاتھ جل جائے گا. 1 منٹ 2 منٹ، پاؤ گھنٹہ، آدھا گھنٹہ،
ایک گھنٹہ نہ ان کا جل رہا ہے نہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا جل رہا ہے۔ مالک بن دینار نے ہاتھ کو نکال لیا، ملحد بغلے بجانے لگا، تالیاں پیٹنے لگا اور اسلام مسلمان دشمن سیٹیاں مارنے لگے۔ مالک ذلیل ہو گیا، مالک ہار گیا، مالک شرمندہ ہو گیا۔ اب کبھی خدا کی توحید کی بات نہ کرنا، نعرہ رسالت کی بات نہ کرنا، دین اسلام، تو ہار گیا ہے۔ اس کا ہاتھ بھی بچ گیا، تیرا ہاتھ بھی بچ گیا، تو اپنی جگہ صحیح، وہ اپنی جگہ صحیح۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اپنے تنہائی کے خلوت کے کمرے میں گئے، وضو کیا، سجدے میں گئے، اللہ مجھے تباہ کر دینا تھا، مجھے برباد کر دینا تھا، میری عزت کو مٹی میں ملا دینا تھا، آج حق و باطل کا معرکہ تھا، آج اسلام اور الحاد کی جنگ تھی، تو نے دونوں ہاتھوں کیسے بچا لیا؟ اللہ نے فرشتہ بھیج کر ندا لگائی، مالک تو نہیں دیکھتا کہ اس کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں تھا، تیرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ رہتے ہوئے میں کیسے چلا سکتا تھا؟ پھر مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ آئے، دیکھنے سے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ علامہ اقبال نے کہا یہ چہرے ہندو راج میں نہیں ملیں گے، یہ بیانات نہیں ملیں گے، یہ تفسیر کے حلقے نہیں ملیں گے، فون لگا کر نمبر ڈائل کر کر اپنے بچے کا نام اسلامی رکھنے کے لیے کوئی نہیں ملے گا۔ ارتداد اور شدی تحریک جب ہندوستان کے اندر آئی، لوگوں نے زنار پہن لیا تھا، لوگوں نے دھوتی پہن لی تھی، لوگوں نے داڑھیوں کو منڈوا لیا تھا، عورتیں غیرت کے مارے کنویں کے اندر کود کر خودکشیاں کرنے لگی۔ ملک تباہی کے دہانے پر ہے، ملک بربادی کے دہانے پر ہے۔ اس سے بچ سکتے ہیں علماء کا دامن پکڑ کر، علماء ربانی سے اپنے رشتوں کو بن۔ کیا چندہ مانگ رہے ہیں آپ سے دولت مانگ رہے ہیں، آپ سے روپیہ مانگ رہے ہیں، آپ سے رشتہ مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ صرف یہ کہہ رہے ہیں اللہ اسألکم علیہ اجر، ہم تمہارے لیے تمہارے سے کچھ بھی معاوضہ نہیں مانگتے، صرف یہ کہتے ہیں یہ راستہ جنت کا، یہ راستہ جہنم کا۔ اسلامی ویڈیو بیانات واٹس ایپ کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر آتے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا پچھلی جمعہ میں نے بیان کیا، جو علماء اس کو حرام کہتے تھے انہوں نے بھی اس بارے میں نرمی برت لی۔ میں نے نام بھی لیا مولانا الیاس جرمن صاحب کا، مولانا ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور طارق جمیل، ان کے تو ہر آئے منٹ کے اندر ایک نیا بیان آ رہا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جو تصویر موبائل میں رہتی ہے اور چلی جاتی ہے وہ جائز ہے، ڈیجیٹل تصویر، اور جو پرنٹ آؤٹ نکلتا ہے وہ حرام ہے۔ پرنٹ آؤٹ نکالنے کے بعد جو اسکرین پر تصویر رہتی ہے اس کے اندر زندگی نہیں، وہ چلی جاتی ہے۔ ڈیجیٹل تصویر ہو، ان ڈیجیٹل تصویر ہو، موبائل کی تصویر ہو یا پرنٹ آؤٹ ہو، انہوں نے بحث کی ہے، میں ان کو برا نہیں کہتا، یہ بڑے اکابر ہیں، مجتہدین ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، یہ اللہ کو جواب دینے کے، لیکن سوال یہ ہے کہ موبائل کی تصویر کے اندر سوشل میڈیا میں عورتیں اگر بیان کرتی ہیں، خصوصاً آپ نے پاکستان کی لڑکیوں کو دیکھا ہوگا، میک اپ کیے ہوئے، پوری طریقے سے دلہن بنے ہوئے، اللہ کے لیے بتاؤ کہ جب نعت سنتے ہیں، نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دھیان ہوتا ہے یا ان کے ہونٹوں کی طرف دھیان ہوتا ہے یا ان کے گالوں کی طرف دھیان ہوتا ہے؟ وہ ڈیجیٹل ہیں، ان ڈیجیٹل ہیں، وہ موبائل کی ہیں، وہ اسکرین کی ہیں۔ کیا لڑکیوں کو دیکھ کر گندے خیالات آ رہے ہیں؟ نہیں آ رہے ہیں۔ شریعت کے اندر پردے کا مسئلہ 2 وے ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہو اپنی نگاہوں کو بس کرے، اور دوسری آیت میں کہا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومنات کو بھی چاہیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ جیسے مرد کا عورت کو دیکھنا حرام ہے نامحرم، اور عورت کا غیر محرم مرد کو دیکھنا جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
اس کے لیے تو سارا ایک جمعہ چاہیے ہمیں بتائے دیتے ہیں، وقت نہ ملے اگلے جمعہ اس کی تفصیل پیش کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ جو نابینا صحابی ہیں آئے، دو ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے پردہ نہیں کیا، اندر جا نہیں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اندر جائیے پردہ کیجیے، صحابی آ رہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اندھے ہیں، وہ کیسے ہمیں دیکھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھڑک گئے، غضبناک ہو گئے، وہ تو اندھا ہے۔ افعمیاوانی انتما الستما تبصرانی، تم اندھے ہو گئے ہو، تمہاری بینائی پر پتھر پڑ گئے، کیا تم دیکھ نہیں سکتے؟ پردہ ٹوٹے ہے۔ طارق جمیل صاحب آتے ہیں، ضرب علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، طارق رسول صاحب آتے ہیں، یا کوئی عالم آتا ہے تو کیا عورت اسکرین پر اس عالم کے چہرے کو دیکھ سکتی ہے؟ دونوں طرف کا پردہ ہے۔ عورت اگر تقریر کرے کیا غیر محرم مرد اس عورت کی تقریر کو سن سکتا ہے؟ خطرہ ہی خطرہ ہے، نازک مسئلہ ہے، اس میں اگر گنجائش دکھائی بھی جائے تقویٰ، طہارت اور احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ ویڈیو بیانات نہ ہو۔ 1400 سال سے یہ ویڈیو آنے سے پہلے، یہ انٹرنیٹ آنے سے پہلے، یہ ٹی وی آنے سے پہلے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل آدھی دنیا سے زیادہ حصے پر کلمے کا جھنڈا لہرا دیا تھا۔ کون سی LCD تھی، کون سی ٹی وی تھی، کون سا انٹرنیٹ تھا، کون سا سوشل میڈیا تھا؟ اللہ نے کام لیا نہیں لیا؟ جو اللہ اس وقت کام لیا آج کام نہیں لے سکتا۔ ہم بھی ویڈیو کے خلاف ہے، ہم بھی تصویر کے خلاف ہے، لیکن کیا دنیا کے چپے چپے میں ہماری تقریر نہیں سنی جا رہی ہے؟ کیا ہمارے بیانات نہیں سنے جا رہے؟ اس کے لیے ویڈیو کا ہونا ضروری ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر و شرک کے بعد بدترین گناہ تصویر کا لینا ہے۔ اور جب علماء کے بیانات آنے لگے، بچہ ہگیا تو ایک تصویر، موتیا تو ایک تصویر، چلیا تو ایک تصویر، تھپڑ ماریا تو ایک تصویر، گیلری کھول کر دیکھو جمعہ کی نماز کے بعد گھروں کو جانے سے پہلے ایک بات اس میں سے پیدا ہوئے ہو تو یہ بتاؤ کہ گیلری کے اندر جو جورو، نواسے، پوترے، بچوں کی تصویر کو تم نے رکھ رکھا ہے، یہ کون سی شریعت کی تبلیغ ہے؟ کون سے اسلام کی تبلیغ ہے؟ کون سے نماز کا بیان ہے؟ اس بہانے سے پہلے گھر میں نیک لوگوں کے ٹی وی نہیں تھا، فاسق فاجر قسم کے لوگوں کے گھروں میں ٹی وی تھا، ٹی وی لائے نیوز دیکھنے کے خاطر نیوز دیکھنا شروع کیا، پرانے ڈرامے دیکھنے لگے، پرانی فلمیں دیکھنے لگے، پھر اس کے بعد جاتے 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 امریکہ اسرائیل کے کتوں کے ننگے ناز کو دیکھنے لگے۔ اسلام کے نام پر، تبلیغ کے نام پر اس سوشل میڈیا میں جب ویڈیو بیانات آئے، اس کے استعمال کے بعد ڈسپلے پر چوروں کی فوٹو، پوترے کی فوٹو، اللہ فرماتے ہیں کہ تصویر کو بنانا میرا کام ہے، تم نے اس کے اندر شرک کیا ہے، تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری زکات، تمہارا حج، تمہارا عمرہ اس وقت تک میں قبول نہیں کروں گا جب تک کہ ان تصویروں کی گیلری کے اندر تم جان نہ بھر دو گے۔ ہے کوئی نئی کلال مرے ہوئے مچھر کو زندہ کر سکے؟ ہے کوئی نئی کلال مری ہوئی مکھی کو زندہ کر سکے؟ جب اللہ پوری مخلوق کے سامنے اپنی بادشاہت کا اعلان کر رہے ہو، بڑے بڑے پیغمبر، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اقطاب، بڑے بڑے ابدال نفسی نفسی کے عالم میں ہو، اور اللہ کہہ رہے ہو کہ تو جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا جب تک کہ جورو کے جسم میں جان نہ ڈال دے، بیوی کے جسم میں، اولاد کے جسم میں، دادا کے جسم میں جان نہ ڈال دے۔ ہے کوئی نئی کلال اللہ سے مقابلہ کرنے والا، اللہ کا ڈر رکھتے ہو، اللہ کا خوف رکھتے ہو، قیامت کے دن میں آسانی چاہتے ہو اور جنت میں جانا چاہتے ہو، گھر پہنچنے سے پہلے گیلری کے فوٹو کو ختم کر دو۔ عرب والے کہتے ہیں، جماعت اسلامی والے کہتے ہیں
فلاں جماعت والے کہتے ہیں قبر میں میں جاؤں گا، میرے اعمال جائیں گے، مفتی سروری صاحب نہیں آئیں گے، مولانا الیاس صاحب نہیں آئیں گے، مولانا قاسم نانوت میں نہیں آئیں گے، مولانا اشرف علی صاحب میں نہیں آئیں گے، میں ہوں گا، میرا اللہ ہوگا، میرا نامہ اعمال ہوگا، وہ وجدو ما عملوا حاضرا، جو میں نے کیا وہ میرے سامنے ہوگا، میری زبان پر تالا جڑ بیٹھ جائے گا، ہاتھ کہے گا، پیر کہے گا، ہم کہیں گے ارے بیوقوفو تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، قالوا انطق اللہ الذی انطق کل شیء، یہ میرا اللہ مجھ سے کہلوا رہا ہے، تب تم جواب دینا، تب تم اللہ کے دربار میں جواب دینا۔ تبلیغ بغیر ویڈیو کی ہو سکتی ہے، بغیر تصویر کے ہو سکتی ہے، اور بہتر انداز میں ہو سکتی ہے، اور تفصیلات ہے انشاءاللہ کبھی ہم بیان کریں گے۔ ظالم حکمرانوں کے تعلق سے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ حجاج بن یوسف جو ظالم بادشاہ تھا، جب کوفہ کے اندر آیا، علماء نے ایک میٹنگ کی، کہا کہ اس کے تعلق سے بد دعا کرنا چاہیے۔ حجاج بن یوسف نے کہا اب تمہاری بد دعا کوئی اثر نہیں کرے گی، تمہارے اعمال کی نوبت سے نحوست سے اللہ نے ظالم کو تمہارے اوپر مسلط کیا، اب دعا خود سے نازلہ کچھ کام نہیں کرے گی۔ امت شاہ آ چکا ہے، RSS والے آ چکے ہیں، مودی آ چکا ہے، بھاجپا آ چکے ہیں، ہمارا قنوت نازلہ، ہماری دعائیں اب کام نہیں کرے گی، اب توبہ کام کرے گا، اب داڑھی کام کرے گی، اب نماز کام کرے گی، اب پردہ کام کرے گا، اب تلاوت کام کرے گی۔ چھوڑ دو ان گورکھ دھندے کو، حرام کے کاروبار کو، پھر دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ ان ظالموں کو ہمارے قدموں پر کیسے ڈالے گا۔ ہمارے اعمال، ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں۔ کلام پاک کے 25ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اعمال، تمہارے گناہوں کی نحوست سے یہ سب چیزیں تمہارے ساتھ ہو رہی ہیں۔ گندے خیالات اگر کسی انسان کو آتے ہیں، قرآن شریف نے کہا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر برے خیالات آئے شیطان کے ڈنک مارنے کی وجہ سے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، آدمی کو ان خیالات کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں۔ بالخصوص کسی کو نماز کے اندر آتے ہیں یا نماز کے باہر اللہ کو کس نے بنایا، کیا جنت سچ ہے، کیا جہنم سچ ہے، کیا علماء نے کہا کہ چور اس گھر میں چوری کرتا ہے، ڈاکو اس گھر میں ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں ہیرے جواہرات مال رہتا ہے۔ وسوسے ایسی نمازی آدمی کے دل میں آتے ہیں جو نماز قابل قبول ہے، شیطان یہ سوچتا ہے اس کی نماز کو ہم حقارت کریں، کوئی ڈرنے کی بات نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نماز کے قائل ہو تو پڑھیں اور ان وسوسوں کے پیچھے نہ جائیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ، جو دعائیں خاص طور سے قرآن نے جو کہا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، شیطان سے پناہ مانگو۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کلام پاک پڑھو تو اعوذ باللہ پڑھو، اعوذ باللہ پڑھنے سے اور لا حول ولا قوت پڑھنے سے انشاءاللہ برے خیالات اور گندے وسوسوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نجات دے کے۔ ہم نے سوال رکھا تھا بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد غفرانہ کا پڑھا جاتا ہے، کیا ٹوائلٹ کرنا گناہ ہے، کیا پیشاب کرنا گناہ ہے، کیا یہ انسانی ضرورت کو پورا کرنا گناہ ہے؟ ہرگز کوئی گناہ کی بات نہیں، اللہ کی نعمت ہے، پاخانے کی جگہ سے نہیں نکلے گا، پیٹ کاٹ کر نکالنا پڑے گا۔ اس لیے الحمدللہ الذی اذھب، اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھ سے گندگی کو نکالا۔ اللہ کی غفرانہ کا جو پڑھا جاتا ہے وہ ہماری زندگی کی قدر و قیمت کو بتایا جاتا ہے۔ آپ بیت الخلاء کے اندر درود پڑھ نہیں سکتے، کلمہ پڑھ نہیں سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے، غفرانہ کا کہہ کر یہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ بڑی سخت مجبوری تھی کہ میری زندگی کے 5 منٹ، میری زندگی کے 7 منٹ، میری زندگی کے کچھ لمحے تیرا ذکر کرے بغیر، تیرے پیغمبر پر درود بھیجے بغیر گزر گئے۔ غفرانہ کا اللہ معاف فرما دے۔ زندگی کتنی قیمتی ہے کہ ٹوائلٹ سے نکلنے کے بعد اللہ سے معافی مانگی جا رہی ہے،
پیغمبر بھی ٹوائلٹ کو جاتا ہے، صحابہ بھی جاتے ہیں، اولیاء بھی جاتے ہیں. یہ انسانی بشری تقاضا اور بشری ضرورت ہے. جب اس پر معافی مانگی جا رہی ہے، جو 2020 میچ دیکھتا ہے، جو ون ڈے میچ دیکھتا ہے، جو ٹیسٹ میچ دیکھتا ہے، جو گانا بجانا دیکھتا ہے، جو ٹی وی کے سیریل دیکھتا ہے، جو ناٹک دیکھتا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد نبی معافی مانگنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ اتنا وقت ضائع ہو گیا، ٹی وی کے سامنے جو وقت گزرا، گلی کوچوں کے اندر جو وقت گزرا، لیلا مجنوں کی کہانیوں میں جو ٹائم گزرا، قیامت کے دن یہ قدم آگے نہیں ہوگا، پیچھے نہیں ہوگا جب تک کہ زندگی کا حساب و کتاب نہ دے لے. انشاءاللہ اگلی جمعہ اسی مسجد کے اندر آپ اللہ کے لیے 1:15 بجے آ جائے. جب ہم آپ کو فارغ کر دیں گے اس سوال کے جواب کے ساتھ، ایک قصاب تھا، وہ عموماً رات کو جانور کو کاٹا کرتا تھا اور کاٹنے کے بعد اس کے ہاتھ میں چھری ہوتی اور جسم پر اور اس کے کپڑوں پر خون کا دھبا ہوا کرتا تھا. کئی سالوں سے یہ کاروبار کرتا، رات میں کاٹتا، دن میں گوشت فروخت کیا کرتا تھا. ایک دن اس نے کاٹا جانور، خون آلود کپڑے تھے، ہاتھ میں چھری تھے، دیکھا راستے میں کسی کا قتل ہو کر ایک مردہ پڑا ہوا ہے. وہ مردے کو اس کے ٹھکانہ لگانے کے لیے قریب گیا اور اس کو سیدھا کرنے لگا، اس کا خون پوچھنے لگا. کوتوال پولیس والا وہاں گشت لگا رہا تھا، اس نے اس کو دیکھا، خون آلود کپڑے بھی ہیں، ہاتھ میں چھری بھی ہے، اس پر قتل کا مقدمہ ڈال دیا. قاضی نے فیصلہ بھی کر دیا کہ قتل اسی نے کیا ہے. تو چنانچہ جب اس کو پھانسی دینے کے لیے، قتل کا قصاص لینے کے لیے میدان میں لے جایا جا رہا تھا تو اس نے بتایا کہ ناحق میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میرے کپڑے جانور کے خون سے خون آلود تھے اور چھری جو تھی وہ بکرے کو میں نے کاٹا تھا، جانور کو ذبح کیا تھا. کیا اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا یا قصاص سے بچ جائے گا، یا اگر وہ قصاصاً قتل کیا جائے گا؟ کون سا جرم اور کون سا خطا، اس نے کون سی خطا کی تھی جو اس جرم اور اس گناہ نے پیچھا کر کر اس بہانے اس کو پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیا تھا؟ اس سوال کے جواب کے ساتھ پھر اہم ترین عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ علماء حقانی کو پہچان کر ان کے اتباع کرنے اور ان کی محبتوں کو دل میں بتانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو حالات فتنے ابھر رہے ہیں اللہ ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. پھر آخری مرتبہ ہم کہتے ہیں ایک دن آپ بند کریں گے اپنا دکان، کوئی مر نہیں جائے گا. لاک ڈاؤن ہوا، کوئی مرا نہیں، کوئی جو ہے تڑپا نہیں. ایک دن ہماری بھائیوں کے خاطر تاکہ دنیا والوں کو یہ پیغام جائے، کرناٹک کے مسلمان بھائی اور بنگلور کے بھائی اپنے قیدی بھائیوں کے لیے دلوں میں، اور وہ بھی چوری کے کیس میں نہیں گئے، مرڈر کیس میں نہیں گئے، وہ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. دکانوں کو بند کرنا یہ نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے. اسی طریقے سے ہم نے آپ کو گزشتہ جمعہ بتایا تھا بورویل کا، خاص آپ نے توجہ نہیں دی. بڑے افسوس کی بات ہے جس کا پیسہ اللہ کے راستے میں لگتا نہیں، اللہ اس کے لیے ہاسپٹلوں کا راستہ بناتے ہیں، کورٹوں کا، کچہریوں کا راستہ بناتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے اس مسجد کی تعمیر و ترقی. اور یہاں کا جو مسئلہ مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے کافی اخراجات آتے ہیں. آپ صدقے کے طور پر یہ سب